السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 14 الاخری، غزوات اور سرایا پر ایک نظر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس لڑائی میں بذات خود شرکت فرمائی ہے اس کو غزوہ کہتے ہیں، اور جس میں صرف صحابہ کرام کو بھیجا اس کو سریہ کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دشمنوں کے ساتھ صلح کے خواہش مند رہتے تھے۔ مسلمانوں نے جنگ کی کبھی بھی ابتدا نہیں کی، بلکہ خود دشمنوں نے حملہ کیا یا حملے کا ارادہ کیا تو مسلمانوں نے اس کا مدافعانہ جواب دیا۔ اسلام کی تمام جنگیں اس بات کی شہادت کے لیے کافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کی تعداد 27 اور سرایا کی تعداد 43 ہے۔ بعض مورخین نے دونوں کی تعداد 82 بتائی ہے۔ ان تمام جنگوں میں مسلمان شہید کی تعداد 259 اور مخالف مقتولین کی تعداد 759 ہے، جن کی مجموعی تعداد صرف 1018 ہوتی ہے۔ اتنی کم تعداد میں جانی نقصان ہونے کے بعد پورے عرب سے ظلم و ستم، قتل و غارت گری، فتنہ فساد اور خانہ جنگیوں کا خاتمہ ہو کر امن و سکون کی ایسی فضا قائم ہو گئی کہ ایک مسافر خاتون بے خوف و خطر تنہا ہیرا سے چل کر بیت اللہ کا طواف کر لیتی تھی۔ یہ مذہب اسلام کی سچائی، اس کے عدل و انصاف اور اعلیٰ اخلاق کا صدقہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی، بلند اخلاق اور ایک کے ساتھ حسن سلوک کا نتیجہ تھا، جس پر مکہ مکرمہ کی 13 سالہ زندگی بالکل واضح ثبوت ہے۔ نمبر 2، حضور کا معجزہ، بے ہوشی سے شفا پانا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سخت بیمار ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دونوں حضرات میری عیادت کو تشریف لائے۔ یہاں پہنچ کر دیکھا میں بے ہوش ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا اور اس سے وضو کیا اور پھر باقی پانی مجھ پر چھڑکا، جس سے مجھے افاقہ ہوا اور میں اچھا ہو گیا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں غسل میں پورے بدن پر پانی بہانا۔ رسول اللہ نے فرمایا، جسم کے ہر بال کے نیچے ناپاکی ہوتی ہے، لہذا تم بالوں کو دھو اور بدن کو اچھی طرح صاف کرو۔ فائدہ، غسل میں پورے بدن پر پانی بہانا فرض ہے، اس لیے کہ خصوصاً سر کے بال، داڑھی وغیرہ کی جڑ میں پانی پہنچانا چاہیے، اور عورتوں کو اپنے بال کھول کر غسل کرنا چاہیے تاکہ پانی بالوں میں پہنچ جائے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، وضو کے بعد ایک خاص دعا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو وضو کرے اور یہ دعا پڑھے تو ایک کاغذ میں مہر لگا کر اس کا بدلہ دینے کے لیے عرش کے نیچے رکھ دیا جاتا ہے، پھر اسے قیامت تک کوئی نہیں کھول سکتا۔ وہ دعا یہ ہے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ ترجمہ، اے اللہ، آپ کی ذات و پاک ہے، آپ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ ہی سے مغفرت چاہتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔ نمبر 5، ایک عام عمل کی فضیلت، فیصلہ کرنے پر اللہ کی رحمت۔ رسول اللہ نے فرمایا، فیصلہ کرنے والے کے ساتھ اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے جب تک وہ ظلم نہیں کرتا، پھر جب وہ فیصلہ کرنے میں ظلم کرتا ہے تو اس سے اللہ کی رحمت دور ہو جاتی ہے اور شیطان اس پر مسلط ہو جاتا ہے۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں، کفر کی سزا جہنم ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ کفر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ان کا مال، ان کی اولاد کچھ کام نہیں آئے گی، اور ایسے لوگ جہنم کی ایندھن ہوں گے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مال اور اولاد صرف دنیا کی زندگی کی ایک رونق ہے، جو لوگ نیک اعمال ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں وہ آپ کے رب کے نزدیک ثواب اور بدلے کے اعتبار سے بہتر ہے اور امید کے اعتبار سے بھی بہتر ہے، لہٰذا نیک عمل کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے اور اس پر ملنے والے بدلے کی بھی امید رکھنی چاہیے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، قبر کی پکار۔ رسول اللہ نے فرمایا، قبر روزانہ پکار کر کہتی ہے، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، بڑی بیماریوں سے حفاظت۔ رسول اللہ نے فرمایا، جو شخص ہر مہینے 3 دن صبح کے وقت شہد کو چاٹے گا تو اسے کوئی بڑی بیماری نہیں ہوگی۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ نے فرمایا، ہے لوگوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس سے پہلے لوگوں کو بھلائی کا حکم کرو اور برائی باتوں سے روکو، تاکہ تم دعا کرو تمہاری دعا قبول نہ کروں، اور تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا نہ کروں، اور تم مجھ سے مدد طلب کرو اور میں تمہاری مدد نہ کروں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔